سید عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی اللہ کی بھی لعنت ہے اور نبی کی بھی لعنت ہے، اور یہ لعنت قبول شدہ لعنت ہے. پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے؟ اگر کوئی اضافے سے مراد لے کے جیسے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو کوئی آیت گھڑے گا؟ نہیں. کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا وہی ہے جو سورۃ الحجرات کے اندر آیا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کیا مطلب؟ کہ جتنا اللہ اور رسول نے بتایا ہے اسی کو دین مانو، اس میں خود سے ایڈیشن نہ کرو، بدعات جاری نہ کرو. کتاب اللہ میں بھی اضافہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں؟ یہ ادھر تو لکھ دیتے ہیں، نیچے ساتھ پھر لکھتے ہیں شرع، جس کو میں کہتا ہوں شرع، شر پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا، اس سے جو ہم بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں وہ پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے. تو یہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو وہ کتاب اللہ میں اضافہ کرتے ہیں. قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا تھا لیکن اس کی تفسیر کے اندر مولوی گھس گیا. کہتے ہیں قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا لیکن تفسیر میں مولوی گھس گئے. تو مرزا صاحب اب تفسیر میں انجینئر گھس گئے. ادھر تو مولوی گھسے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کسی مولوی نے کہا کہ ہم جو غیر اللہ کو بلاتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لہٰذا یہ تفسیر میں مولوی گھس گیا. ٹھیک ہے، مولوی گھسا ہے، لیکن اب یہاں اس آیت میں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، سب صحابہ سے، اور وہاں الٹیمیٹلی کا لفظ جو گھسایا ہے مرزا صاحب، تو یہ انجینئرنگ گھس گئی نا قرآن میں. یہ قرآن میں تفسیر میں مرزا صاحب گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. مرزا صاحب ہم آپ کو گھسنے نہیں دیں گے. اس طرح قرآن کی آیات میں آپ تحریف کر کے سمجھیں کہ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایک ایک خیانت، آپ کی ایک ایک جہالت اور آپ کی ایک ایک ضلالت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے.